بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ حضرات کرام قدر، مومنین اکرام، برادران عزیزی، محبان آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام و پرصدران زہرا سلام اللہ علیہا، بحمد اللہ شکر ہے اس معبود کا کہ اس نے ہمیں ولایت آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام سے نوازا ہے۔ میں اپنی مجالسوں میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ خداوند عالم نے ہمیں جتنی نعمتیں عطا کی ہیں، یہ نعمت ولایت سب نعمتوں سے افضل ترین نعمت ہے، یا یوں کہوں کہ جتنی بھی نعمتیں دنیا میں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، اسی افضل ترین نعمت یعنی نعمت ولایت کے صدقے میں ہی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ نے دنیا کو خلق ہی آل محمد کے وسیلے اور ان کے صدقے میں کیا ہے، تو لہٰذا ہمیں تمام نعمتوں پر شکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس عظیم ترین نعمت پر بھی شکر کا سجدہ کرنا چاہیے، ورنہ نہ جانے کون سے مندر میں ہوتے، نہ جانے کون سے گھر میں، نہ جانے کون سے قبیلے میں ہوتے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے گھر عطا کیے ہیں کہ جن گھروں میں فرش عزائے حسین بچتی ہے۔ اس نے ہمیں وہ آغوش عطا کی ہیں کہ جن آغوشوں میں ولایت آل محمد کے قصیدے سنائے جاتے ہیں، تو ہمیں واقعاً اس نعمت پر شکر کے ساتھ ساتھ فخر بھی کرنا چاہیے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے، مجالسوں کا مقصد اصلاح ہونا چاہیے۔ جب تک ہماری مجالسوں کا مقصد اصلاح نہیں ہوگا، تب تک ہماری قوم کے اندر جو ہے وہ چیز جو ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام یا قرآن یا خدا چاہتا ہے، وہ چیزیں ہماری قوم کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ فرش عزائے حسین ایک ایسی درسگاہ ہے، یہ امام بارگاہاں ایک ایسی یونیورسٹی ہیں کہ جہاں سے علم تقسیم ہوتا ہے، اور اس کلاس کے اندر بیٹھنے والوں کی نہ عمر قید ہوتی ہے، نہ قوم و ملت کی قید ہوتی ہے۔ اس کلاس کے اندر، اس یونیورسٹی کے اندر، اس مکتب حسین کے اندر جہاں دادا بیٹھا ہوتا ہے، اسی کے پہلو میں پوتا بھی بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ صدقہ ہے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ امام حسین کی شہادت نے ہمیں جو مقامات عطا کیے ہیں۔ مثلا فرش عزا ہی کو آپ لے لیجئے، فرش عزا جسے آپ ایک معمولی سا فرش سمجھتے ہیں، یہ معمولی مقام نہیں ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جس کے اوپر فرشتے بھی فخر و مباحت کرتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں فرشتے بھی آنے کی تمنا اور آرزو کرتے ہیں، اور فرشتوں کی تمنا اور آرزو ایسی ہی نہیں ہوتی ہے، بلکہ مجلس ہو جانے کے بعد بھی جب تمام مومنین، تمام عزادار چلے جاتے ہیں، وہ اس کے بعد بھی آنے کی تمنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس مقام پر لے چلو کہ جہاں پر مجلس سید الشہداء برپا ہو رہی تھی، کہ ہم اس جگہ سے اپنے پروں کو مس کر کے آ جائیں، کیونکہ ہم تمہارے جسم سے ایسی خوشبو سونگھ رہے ہیں کہ ایسی خوشبو ہم نے جنت میں بھی نہیں سونگھی۔
تو یہ مقام ہمیں عطا کیا ہے اس فرش عصا نے، ہمیں اپنا مقام سمجھنا چاہیے۔ اچھا، اور ایک چیز آپ کی خدمت میں جلدی سے بیان کر دوں کہ جس فرش عصا پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے مقام کو پہچانیے، آپ اپنے مرتبے کو پہچانیے کہ آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پہلو میں یہ ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں ہے کہ جہاں فرش عصا بچتی ہے انبیاء بھی تشریف لاتے ہیں، ائمہ بھی تشریف لاتے ہیں، اور مادر حسنین بھی تشریف لاتی ہیں۔ تو آپ اپنا مقام دیکھیے کہ آپ جس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے کسی کے پہلو میں ابراہیم خلیل اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے پہلو میں موسیٰ کلیم اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے پہلو میں عیسیٰ روح اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے پہلو میں یوسف بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے پہلو میں اسماعیل ذبیح اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کسی کے پہلو میں خاتم الانبیاء بیٹھے ہوئے ہیں۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد صلی علی لہذا یہ آپ کا مقام ہے جو خدا نے آپ کو عطا کیا ہے، اپنے تمام مخلوق میں آپ کو منتخب کیا ہے اس نعمت عظمیٰ، نعمت ولایت کے لیے۔ شکر کرا کریں، خدا کا شکر ادا کیا کریں بحمد اللہ کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا ہے۔ اور تو دیکھیں، ابھی میں نے ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہا کہ ہماری مجالسوں کا مقصد اصلاح ہونا چاہیے۔ یہ فرش عصا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں بچھی ہیں۔ عزائے فاطمیہ کے عنوان سے اس فرش عصا کا اہتمام کیا گیا ہے، تو صدیقہ طاہرہ کی فضیلتیں سنیں، ان کی سیرت کو سنیں، اس لیے کہ صدیقہ طاہرہ کی زندگی، ان کی حیات طیبہ نمونہ عمل ہے عورتوں کے لیے بھی، اور نمونہ عمل ہے مردوں کے لیے بھی۔ سمجھ رہے ہیں آپ آئیڈیل ہیں تمام خواتین کے لیے، اور آئیڈیل ہیں تمام مردوں کے لیے بھی۔ تو لہذا دیکھیں جناب زہرا کی سیرت سے آپ دیکھیں کہ جناب زہرا کا مقام کیا ہے۔ جناب زہرا کا مقام میں چند جملوں میں آپ کی خدمت میں جلدی سے بیان کر دوں کہ زہرا کا مقام، صدیقہ طاہرہ کا مقام، آپ ایسے سمجھیے کہ جیسے ہم نے تمام تاریخیں پڑھی، علماء اکرام کو سنا، لیکن کہیں بھی تاریخ کے اندر یہ نہیں ملتا، تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کرنے کے بعد بھی ہمیں یہ نہیں ملتا ہے کہیں سے کہیں تک بھی کہ جب جبرائیل پیغمبر اسلام کی خدمت میں آیا کرتے تھے تو پیغمبر اسلام ان کے ادب و احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ کہیں سے کہیں تک کسی تاریخ میں نہیں ملتا ہے کہ جب جبرائیل آتے تھے تو پیغمبر اسلام ان کے ادب، ان کے احترام، ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ جبرائیل آتے تھے، کبھی سورہ رحمان لے کر آ رہے ہیں، کبھی سورہ یاسین لے کر آ رہے ہیں، کبھی حج کے احکام لے کر آ رہے ہیں، کبھی نماز کے احکام لے کر آ رہے ہیں، کبھی زکوٰۃ کے احکام لا رہے ہیں، کبھی کچھ احکام لا رہے ہیں۔ ہر وقت جو ہے پیغمبر اسلام پر ان کا نزول ہوتا رہتا تھا، وہی آتی رہتی تھی، لیکن تاریخ کہیں سے کہیں تک بھی یہ نہیں لکھتی، یہ نہیں بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام جو ہے جبرائیل کے احترام میں یا قرآن کے احترام میں سورہ رحمان آیا، قرآن آیا، پیغمبر اسلام ادب و احترام کے لیے نہیں اٹھے۔ کہیں سے کہیں تک نہیں ملتا کہ پیغمبر اسلام جو ہے ان کا ادب و احترام اور ان کے استقبال کے لیے اٹھا کرتے تھے، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب صدیقہ طاہرہ ان کی بیٹی، ان کی لخت جگر جب پیغمبر اسلام کے قریب آیا کرتی تھی تو سرکار کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا کرتے تھے، سرکار کھڑے ہو کر جو ہے ان کا استقبال کیا کرتے تھے، ان کو سینے سے لگایا کرتے تھے، ان کو جو ہے بوسہ دیا کرتے تھے، اتنا احترام، اتنا ادب، اتنی محبت کیا کرتے تھے پیغمبر اسلام اپنے لخت جگر سے۔ اچھا، ایک اور چھوٹی سی مثال دے تو بات کو بچوں کے لیے آسان کر دوں، صدیقہ طاہرہ کی منزلت، تاکہ بچوں کے ذہنشین ہو جائے اور بچے بھی سمجھ لیں۔ ایسا سمجھ لیجئے کہ ابھی مجلس ہو رہی، آپ ماشاءاللہ اتنے افراد جہاں تشریف فرما ہیں کہ ابھی اگر اس وقت اگر کوئی بڑے عالم دین تشریف لے آئیں، صاحب امامہ ہوں، بہت ہی ایک متقی اور بڑے عالم دین، تو سب کے سب جو ہیں ان کے احترام میں یقیناً کھڑے ہو جائیں گے،
سب ان کے احترام میں کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہمارے عالم دین ہیں اور عالموں کا احترام کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس لیے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جس نے عالم کی توہین کی گویا اس نے میری توہین کی، جس نے میری توہین کی گویا کہ اس نے خدا کی توہین کی، اور جس نے میرا ادب، عالم کا ادب کیا، عالم سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اس نے میرا ادب و میرا احترام کیا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی عالم دین آ جائیں تو ہم سب ان کے ادب و احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اب وہ آ کے بیٹھ جائیں، اب ان سے بڑے کوئی عالم دین تشریف لے آئیں تو یقیناً ہم سارے کے سارے اب ان کے احترام میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اب مان لیجئے کہ آغا سیستانی تشریف لے آئیں، توجہ ہے آپ کی، مان لیجئے کہ آغا سیستانی تشریف لے آئیں تو ہم سارے جتنے بھی ہیں سب ان کے احترام میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اب آغا سیستانی تشریف فرما ہے، اگر اسی مقام پر اگر کوئی اور بڑا عالم دین تشریف لے آئے تو اب آغا سیستانی بھی ان کے ادب و احترام میں کھڑے ہو جائیں گے، آغا سیستانی بھی ان کے ادب اور احترام میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اب مان لیجئے کہ اب کوئی اور اس سے بھی بڑا عالم آ جائے تو یقیناً کہ ہم سب کے سب ان کا احترام اور ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ ہے نہیں ہے، جب کوئی اپنے سے زیادہ مرتبے والا، اپنے سے زیادہ علم والا کوئی بزرگ عالم دین آ جائے، کوئی عہدیدار آ جائے، ہم سب کے سب اس کا ادب و احترام کے لیے کھڑے ہوتے، اس لیے کہ اس کا ادب، اس کا احترام، اس کا مقام، اس کا عہدہ جو ہے ہم سے زیادہ ہے، اس لیے ہم اس کا ادب و احترام کر رہے ہیں۔ تعلیم مصطفیٰ یہی ہے کہ جب تم سے بڑا کوئی ہو تو اس کے ادب و احترام کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دو، اس کے ادب و احترام کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دو، اپنا مقام پر اسے جگہ دو۔ یہ تعلیم آل محمد ہے، تعلیم اسلام بھی ہے، قسم خدا کی آداب مصطفیٰ آداب اسلام میں سے بھی ہے۔ لہٰذا اپنے سے بڑا کوئی آئے تو اس کے ادب و احترام میں کھڑے ہو جاؤ۔ اب دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی بڑا عالم دین آ جائے تو ہم سب کے سب اور سارے علماء جو ہے اس کے جو ہے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب اسی جگہ پر اگر ہم جو ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں اور وہاں پر کوئی بڑا ولی آ جائے، توجہ چاہوں گا حضرات سے، بڑا کوئی ولی آ جائے تو ہم سارے کے سارے اس کے استقبال و احترام میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اور پتہ چلا کہ وہاں پر کوئی مان لیجئے کہ نواب اربع میں سے، امام زمانہ کے نائبین میں سے کوئی ایک نائب آ جائے تو ہم سارے کے سارے ان کے ادب و احترام میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں، مان لیجئے کہ حضرت آدم تشریف لے آئیں، توجہ، تو سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ آدم موجود ہیں، مان لیجئے کہ اگر اس وقت جو ہے پیغمبر اسلام نہیں، میں جملہ پلٹ کر یوں کہہ دوں کہ سارے نواب اربع موجود ہوں اور وہاں کوئی نبی ولی تشریف لے آئے تو سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ ولی بیٹھا ہوا ہے، کوئی نبی اگر آ جائے تو سارے اولیاء کھڑے ہو جائیں گے، توجہ، سارے اولیاء اس کا ادب اور احترام اور استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب مان لیجئے کہ سارے انبیاء وہاں تشریف فرما ہے، اولیاء بھی تشریف فرما ہے، اور وہاں پہ متقی بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، مومنین بھی ہیں، علماء بھی ہیں، مجتہدین بھی ہیں، فقہاء بھی ہیں، سارے کے سارے موجود ہیں۔ اب وہاں پر اس مقام پر اگر علی مرتضیٰ تشریف لے آئیں، توجہ چاہوں گا، اگر وہاں پر ہمارا امام تشریف لے آئے، مان لیجئے کہ امام زمانہ تشریف لے آئے، مانیے امام زمانہ تشریف لے آئے، امام زمانہ تشریف لے آئے تو سارے کے سارے ان کے ادب و احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور اگر اسی مقام پر اگر امام حسن عسکری تشریف لے آئے تو 12ویں امام بھی ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر 11ویں امام بیٹھے ہوئے ہیں، اگر 10ویں امام تشریف لے آئے تو اب 11ویں امام ان کے ادب و احترام میں کھڑے ہو جائیں گے۔ توجہ چاہوں آپ حضرات سے، اگر 10ویں امام تشریف فرما ہے، 9ویں امام تشریف لے آئے تو وہ ان کے ادب و احترام میں اپنے والد کے ادب و احترام میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے اگر ایک ایک امام آتا چلا جائے، دوسرا ان سے نیچے کا امام ان کے ادب و احترام میں کھڑا ہوتا چلا جائے گا۔ مان لیجئے کہ اگر امام حسن امام حسین آ جائے تو سارے امام ان کے ادب و احترام میں کھڑے ہو جائیں گے۔ مانیے کہ اب امام حسن امام حسین تشریف فرما ہے اور اسی جگہ پر مولا کائنات تشریف لے آئیں، توجہ، مولا کائنات اگر تشریف لے آئیں تو سارے امام، سارے اولیاء، سارے اوصیاء، سارے متقی، سارے پرہیزگار، سارے علماء، سارے فقہاء ان کے ادب و احترام میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اب سارے بیٹھے ہوئے تھے، اسی اثنا میں اگر پیغمبر اسلام تشریف لے آئیں تو سارے ان کے ادب و احترام میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اب سارے بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ چاہوں گا، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اسی مقام پر زہرا تشریف لے آئیں،
زہرا تشریف لے آئیں تو پیغمبر اسلام بھی ان کے ادب و احترام میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اب جملہ آپ کے اذہان کے حوالے کر دوں، جملہ یہ ہے کہ جس کے ادب و احترام میں پوری کائنات کھڑی ہو جائے، اولیاء کھڑے ہو جائیں، متقی کھڑے ہو جائیں، پرہیزگار کھڑے ہو جائیں، علماء کھڑے ہو جائیں، فقہا کھڑے ہو جائیں، اولیاء کھڑے ہو جائیں، اوصیاء کھڑے ہو جائیں، نبی کھڑے ہو جائیں، تو اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں، اور مصطفیٰ جس کے احترام میں کھڑا ہو جائے اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ محمد و آل محمد، اور ایک درود پڑھ لیں، محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد۔ مل کے جواب دیں سب، حیدری۔ اب عظمت جناب زہرا کو پہچانیں، عظمت صدیقہ طاہرہ کو پہچانیں، ان کے مرتبے کو پہچانیں۔ کائنات کا ہر شخص جس کا احترام کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور مصطفیٰ جس کا احترام کرے اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ دیکھیں صدیقہ طاہرہ کی عظمت کو دیکھیں، صدیقہ طاہرہ کے مقام کو دیکھیں کہ صدیقہ طاہرہ کا اپنا مقام کیا ہے، اور یہ مقام خود صدیقہ طاہرہ نے اپنی جانب سے نہیں، بلکہ یہ مقام صدیقہ طاہرہ کو خدا نے عطا کیا ہے، خدا نے عطا کیا ہے صدیقہ طاہرہ کو۔ میں کوئی بات ایسی نہیں کہہ رہا ہوں ہوا میں، بلکہ دلیل دوں گا کہ یہ مقام صدیقہ طاہرہ کو خدا نے کیسے عطا کیا ہے۔ صدیقہ طاہرہ کو خدا نے یہ مقام عطا کیا ہے، حدیث قصہ پڑھتے ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ جب جبرائیل نے سوال کیا کہ پروردگار چادر کے نیچے کون ہیں، ارے توجہ نہیں کر رہے آپ حضرات، ذرا سے بیدار ہو جائیں بس۔ جب سوال کیا کہ پروردگار چادر کے نیچے کون ہیں، تو تعارف کس کے ذریعے سے ہوا؟ تعارف کس کے ذریعے سے ہوا؟ بھائی آپ ماشاءاللہ صاحب اولاد ہیں اکثر اور سب کی فیملیاں ہیں۔ جب تعارف ہوتا ہے تو یقیناً بڑوں سے ہوتا ہے کہ اس گھر کے اندر کون کون ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ تو تعارف کا جو مرکز ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی عظمت زیادہ ہو یا بزرگی زیادہ ہو۔ تو پروردگار عالم نے جب جبرائیل نے سوال کیا تو جناب جبرائیل سے جب جبرائیل کے جواب میں تعارف کرایا ہے تو جناب زہرا کے ذریعے سے تعارف کرایا، ہم فاطمہ۔ پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ کون ہے چادر کے نیچے؟ ہم فاطمہ ابوہا وبالہا وبنوہا۔ چادر کے نیچے فاطمہ ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے والد ہیں، ان کے دونوں بچے ہیں۔ تو مرکز تعارف جناب زہرا، تو لہٰذا یہ مقام جو ہے پروردگار عالم نے صدیقہ طاہرہ کو بخشا ہے۔ یہ عظمت جناب زہرا کو خداوند عالم نے اپنے جانب سے دی ہے، سمجھے آپ؟ تو لہٰذا صدیقہ طاہرہ کی عظمت کو پہچانے کہ بی بی سیدہ کا اپنا مقام کیا ہے۔ ساتویں امام ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ بس ذرا ادھر متوجہ رہیں، بس اس کے بعد میں مصائب کی طرف۔ ساتویں امام ایک روز اپنی جدہ ماجدہ جناب زہرا صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ محمد آپ اپنی جدہ ماجدہ کے فضائل بیان کر رہے تھے، مسجد میں تشریف فرما ہے، آپ کے چاہنے والوں کا مجمع ہے، سب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ شب قدر کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ آپ شب قدر کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ کیا جانو ہے
قرآن نے فوراً جو ہے کہہ دیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر ہے کیا ہے۔ توجہ، 7ویں سرکار مسجد میں بیٹھے ہوئے اپنے اصحاب کے سامنے شب قدر کے فضائل بیان کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو شخص، توجہ، کہ جو شخص شب قدر کو جاگ کر، شب قدر کو جاگ کر عبادت کے ساتھ جاگ کر گزار لے، خدا اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ بذرا بولا کریں بھائی کہ خدا اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ صحابہ سن رہے تھے، چاہنے والوں کا مجمع تھا، فرزند رسول جو ہیں وہ شب قدر کے فضائل بیان کر رہے تھے، اور سارے جو ہے فرزند رسول کی لسان مبارک سے شب قدر کے فضائل سن کر لطف حاصل کر رہے تھے۔ بیان ہو رہا ہے کہ شب قدر کیا ہے، کہا کہ جو شب قدر کو جاگ کر عبادت کے ساتھ گزار لے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ بھی ایک شخص کھڑا ہوا کہ فرزند رسول خدا کتنے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ ایک شخص بہت گنہگار ہے کہ اس کے سارے گناہ خدا معاف کر دے گا؟ فرزند رسول ہمارے 7ویں امام نے فرمایا کہ کتنے گناہ معاف کر دے گا؟ سوال کرتے ہو؟ اگر اس کے گناہ پہاڑوں کے وزن کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، ذرا توجہ چاہوں گا بھائی، کہ اس کے گناہ اگر پہاڑوں کے وزن کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، اگر کوئی شخص شب قدر کو جاگ کر عبادت کے ساتھ گزار دے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اچھا، کہا کہ مولا اتنا آسان ہے کہ اگر شب قدر کو عبادت کے ساتھ گزار لیا جائے تو خدا ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ اور فرزند رسول ہمارے 7ویں امام نے آگے فرمایا کہ اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، خدا اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کہا فرزند رسول اتنا آسان؟ کہا کہ اگر اس کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، اس کے خدا سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کہا اگر اس کے گناہ درخت کے پتوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، خدا اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ جو شخص شب قدر کو جاگ کر عبادت میں گزارتا ہو، کہا فرزند رسول اتنا آسان؟ اب سرکار آگے فرماتے ہیں اگر بارش کے قطرات کے برابر ہی اس کے گناہ کیوں نہ ہوں، خدا اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اب سرکار جو ہے شب قدر کے فضائل بیان کر رہے تھے، جب ہی ایک شخص مجمع میں سے کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہتا ہے، سر پیٹتا ہوا اٹھا اور کہتا ہے کہ سرکار فرزند رسول میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا، میں تو تباہ ہو گیا۔ سرکار نے سوال کیا خیریت تو ہے؟ تجھے ہوا کیا؟ کہا سرکار کہ شب قدر جب آئی تھی میں بیمار تھا، میں شب قدر میں عبادت نہیں کر پایا، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ شب قدر کی میں فضیلت کو حاصل ہی نہیں کر پایا۔ اب زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے، آئندہ سال مجھے شب قدر نصیب ہو نہ ہو تو مجھ سے تو شب قدر کا ثواب ہی نکل گیا۔ توجہ چاہوں گا حضرات سے کہ میں شب قدر کا ثواب حاصل نہیں کر پایا، اس لیے کہ میں بیمار تھا، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ فرزند رسول 7ویں امام نے کہا پریشان نہ ہو، تو مضطرب نہ ہو، بے قرار نہ ہو، بے چین نہ ہو۔ تجھے بتاتا ہوں اگر شب قدر کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو آپس میں دو مومنوں میں، لڑے ہوئے مومنوں میں صلح کرا دے۔ توجہ چاہوں گا، آپس میں دو مومنوں میں صلح کرا دے، اللہ تجھے شب قدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب وہ کہتا ہے کہ مولا اتنا آسان ہے شب قدر کا ثواب حاصل کرنا؟ اب میرے مولا فرماتے ہیں اگر کوئی مومن مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کر لے، اللہ تجھے شب قدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کہا مولا اتنا آسان ہے؟ اب میرے مولا نے آگے کہا کہ اگر کوئی تیرا برادر مومن بیمار ہو جائے اس کی عیادت کو چلا جا، اس کی عیادت کو چلا جا، اس کی مزاج پرسی کو چلا جا، اللہ تجھے شب قدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اصلاحی میں نے کہا مجلسیں جب تک اصلاحی نہیں ہوں گی، جب تک ممبر سے علم تقسیم نہیں ہوگا تو ہمیں یہ باتیں پتہ کیسے چلیں گی؟ آج ہمارے درمیان میں بھائی بیمار ہیں، نہیں ہماری ناراضگی ہے، ارے
عقل کے ناخن لو، اپنا اتنا بڑا ثواب آپ ضائع کر رہے ہیں. ہم ان کے گھر کیوں جائیں؟ وہ کبھی ہمیں آئے ہیں کیا معلوم کرنے؟ آپ اتنا بڑا ثواب اپنا ضائع کر رہے ہیں قسم خدا کی. ایک ایسا ثواب کہ جو آپ کی زندگی کے سارے گناہ بخشوا رہا ہے. ایک مرد مومن بیمار ہے، چند قدم چل کے جائیں گے، آپ دیکھیے کہ اس کے بدلے میں خدا آپ کو کیا دے رہا ہے. ہم میں سے ہر شخص گنہگار ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گنہگار نہیں ہوں. آسان سا فارمولہ ہمارے ساتویں امام نے فرمایا، چاہتے ہو کہ خدا زندگی کے سارے گناہ کتنے کہ پہاڑ کے وزن کے برابر ہوں، یا اشجار کے پتوں کے برابر ہوں، یا بارش قطرات کے برابر ہوں، یا بارش قطرات کے برابر ہوں، یا ریت کے ذرات کے برابر ہوں، خدا تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا اگر کسی مومن کی عیادت کے لیے چلے جاؤ. وہ مر گئے، وہ ہمارے گھر کون سے آئے تھے جو ہم ان کے جنازے میں جائیں؟ ہم نہیں جائیں گے ان کے جنازے میں. ارے خدا را یہ سب باتیں نہ کیجئے، آپ اپنے ثواب کے لیے جائیے. دیکھیے کہ آپ اگر جنازے میں چند قدم اس کے ساتھ چلیں گے تو اس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اور آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیے، آپ چند قدم اس کے ساتھ جنازے میں، اگر کہیں سے اطلاع بھی ملے کہ کوئی مرد مومن دنیا سے گزر گیا ہے، حتی الامکان کوشش کیا کرو اس کے جنازے میں شرکت کرنے کی. ایسے مواقع کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے گوایا مت کرو. ہم نہیں جاتے. کوئی بیمار بھی ہو رہا ہے تو فون پہ نہیں، چل کے آؤ. یہاں تک روایتیں ہیں، یہ تو ساتویں امام نے فرما دیا کہ آپ کے اتنے گناہ بیمار ہو جائے گا اگر آپ کسی بیمار کی عیادت کے لیے، مزاج پرسی کے لیے اگر 1 منٹ کے لیے بھی آ گئے تو آپ کو 1 منٹ کی اجرت کتنی مل رہی ہے. یہ تو ساتویں امام فرما رہے ہیں، پیغمبر اسلام کی حدیث مبارکہ ہے. آپ اگر کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو آپ اس سے کہیے کہ وہ آپ کے حق میں دعا کرے. اس سے کہیے کہ وہ آپ کے حق میں دعا کرے، اس لیے کہ بیماروں کی دعا خدا بہت جلد سنتا ہے. حکم ہے جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ تو خالی ہاتھ ہے یوں ہی نہیں، اس کے لیے کچھ پھل فروٹ بھی لے کے جاؤ، اور جب جاؤ تو آپ اس سے کہو کہ بھائی ہمارے حق میں دعا کرنا. اس لیے کہ اس وقت اس کا رب اس سے بہت قریب ہوتا ہے، وہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے. بیمار کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے. ساتویں امام فرما رہے ہیں آپس میں دو مومن اگر ان میں کوئی اختلاف ہو گیا ہو کسی وجہ سے تو تم کوشش کرو ان میں صلح کرانے کی. تمہیں ثواب کتنا ملے گا؟ تمہاری زندگی کے سارے گناہ خدا معاف کر دے گا. اتنی سی بات پر دیکھیں، نہیں اچھا ہے ان میں اختلاف رہے، ہمیں کیا مطلب ہے. یہ آج کا دستور ہے، یہ آج کی دنیا ہے. ہمیں کیا مطلب، وہ لڑ رہے ہیں تو لڑتے رہیں. نہیں، آپ کا فریضہ ہے، فرض بنتا ہے. ساتویں امام کی حدیث مبارکہ دیکھیے، آپ کیا بیان فرما رہے ہیں آپ کہ اگر تم دو آپس میں لڑے ہوئے مومن کے درمیان صلح کرا دو تو اللہ تمہیں شب قدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اب اتنی سی بات پر ہمیں کیا مطلب، اتنی سی بات پر آپ اپنا اتنا بڑا ثواب ضائع کر لیں گے، آپ اتنا بڑا نقصان کر لیں گے. یہ ہماری وہ نیکیاں ہیں جنہیں ہم انجام دے رہے ہیں، اور روز محشر یہ ساری نیکیاں ہمارے کام آنے والی ہیں. محشر کا ہنگام ہوگا، محشر کا میدان ہوگا کہ جہاں پر انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا. ایک کاش میں نے یہ بھی کر لیا ہوتا، ایک کاش میں نے وہ بھی کر لیا ہوتا، میں نے خدا کے اس حکم کو بھی مان لیا ہوتا، میں نے خدا کے اس حکم کو مان لیا ہوتا تو اتنی نیکیاں میرے پاس ہوتی تو آج مجھے جو ہے محشر کے اس ہنگام میں کھڑا نہ رہنا پڑتا. مت ضائع کرا کرو اپنی نیکیاں ذرا سی بات پر، ذرا سی انا پر. شیطان جو ہے یہ دلوں کے اندر ایسے تکبر اور بغض کے اور گھمنڈ کے بیج بو دے دیتا ہے کہ ہمیں وہ نیکیوں سے دور کر دیتا ہے. ہم ان کی عیادت کو نہیں جائیں گے. غریب ہیں یا ہمارا اختلاف ہے،
سب سے پہلی بات تو یہ خدا نہ خواستہ اگر تمہارا اختلاف ہے، اگر اس کی عیادت کے لیے چلے گئے تو 2 ثواب. ایک تو تمہارا اختلاف ختم ہو گیا، دوسرا اس کی عیادت کا ثواب تمہیں مل گیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو 7ویں امام نے جو ہے یہ ساری باتیں جب بیان کری تو کہا کہ سرکار اتنا آسان ہے شب قدر کے ثواب کو حاصل کرنا. کہا 2 مومن کو، لڑے ہوئے مومن میں صلح کرا، اللہ تو یہ شب قدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا. کہا سرکار اتنا آسان؟ کہا کہ اگر کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے چلا جا، اللہ تو یہ شب قدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا. کہا سرکار اتنا آسان ہے؟ کہا کہ اگر کوئی مر جائے اس کے جنازے میں شرکت کر لے، اللہ تو یہ شب قدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اب ہمارے چھٹے سرکار جو ہے شب قدر کے فضائل بیان کر ہی رہے تھے. اب سرکار نے تمام مجمع کی طرف، اپنے چاہنے والوں کی طرف دیکھ کر ایک سوال کیا کہ تم ابھی تک شب قدر کے فضائل سن رہے ہو. توجہ چاہوں گا آپ تمام ہی حضرات کی، جملہ آخری ہے، پڑھنا میرا کام ہے، سننا اور سن کے جذبہ ایمانی کا اظہار کرنا آپ کا کام ہے. جملہ ہر ایک انسان، ہر ایک فرد کے تک جانا چاہیے. 7ویں سرکار نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ شب قدر ہے کیا؟ تم جو شب قدر کے فضائل سن رہے ہو، تم جو شب قدر کے فضائل مجھ سے سن رہے ہو، کیا تم نے یہ سوال کیا کہ یہ شب قدر ہے کیا؟ کیا سرکار آپ ہی بتائیے کہ شب قدر ہے کیا؟ کہ شب قدر نام ہے میری جدہ فاطمہ الزہرا کا. توجہ چاہوں گا کہ شب قدر ہے کیا؟ سرکار یا آپ ہی بتائیے کہ شب قدر ہے کیا؟ کہ شب قدر نام ہے میری جدہ فاطمہ الزہرا کا. اور آسان کیے دیتا ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے میری جدہ کے قاتلوں پر لعنت کر کے سو جایا کر، اللہ تجھے شب قدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. رات کو میری جدہ کے قاتلوں پر لعنت کر کے سو جایا کر، اللہ تجھے شب قدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا. 7ویں امام کی روایت ہے. آپ کیا جانتے ہو کہ شب قدر کیا ہے؟ آپ کو کیا پتا؟ اب جملہ کہہ دوں. 7ویں امام نے کہا کہ شب قدر نام ہے میری جدہ فاطمہ الزہرا کا. قرآن کہہ رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر. سب سے کہہ رہا ہے، حافظوں سے، عالموں سے، قاریوں سے، مفتیوں سے، مجتہدین سے، فقہا سے، عالموں سے، ہر ایک قرآن پڑھنے والے سے قرآن آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں قرآن حفظ ہو گیا، جو لوگ کہتے ہیں قرآن کی تفسیر لکھ دی، وہ لوگ جو کہتے ہیں قرآن پہ ہمیں مہارت حاصل ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ لکھ دیا، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں قرآن، ہم حافظ قرآن ہو گئے، انہی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے قرآن کہتا ہے تمہیں تو ایک لائن کا ترجمہ ہی نہیں پتا. تم تو صرف ایک آیت کے معنی ہی کو نہیں سمجھ پائے تو پورا قرآن کو کیسے سمجھو گے؟ قرآن کہہ رہا وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اب مجھے جملہ کہنے دیجئے. سرکار 7ویں سرکار کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر ہماری جدہ فاطمہ الزہرا کا ہے. جب یہ ساری دنیا مل کر لیلۃ القدر کو نہ پہچان پائی، ہائے جملہ کہہ دیا میں نے. میں جملہ کہہ رہا ہوں، قسم خدا کی ذرا متوجہ ہو جائیں. جب یہ ساری دنیا مل کر لیلۃ القدر کو نہ پہچان پائی تو ان کے اندر کیا طاقت ہے کہ وہ فاطمہ الزہرا کو پہچانے؟ کیا ملکہ رکھا ہے، کیا علم ہے، کیا معرفت ہے آپ کو کہ آپ فاطمہ الزہرا کو پہچانے؟ جب شب قدر ہماری پہچان میں نہیں آئی، شب قدر کی معرفت ہمیں نہیں ملی ہے، جب ہم شب قدر کو نہیں پہچانتے ہیں تو جناب زہرا کو کون پہچانے گا؟ عظمت سیدہ، عظمت فاطمہ الزہرا. غار ہے قسم خدا کی، جو مراتب، جو مقام خالق کائنات نے صدیقہ کو عطا کیے. خدا جو ہے فخر، تمام فرشتے جو ہیں اس خاتون کے اوپر فخر و مباحت کرتے ہیں کہ دیکھو صدیقہ طاہرہ کی عظمت کو پہچانا.
آپ کا وقار کیا ہے، عظمت شہزادی کونین، لیکن قسم خدا کی جو وقار، جو عظمت اللہ نے جناب صدیقہ طاہرہ کو دی تھی، وہ دنیا والوں نے جناب زہرا کو نہیں عطا کی۔ اسی لیے مدینے کی گلیوں میں گھر کے کونوں میں بیٹھ کر صدیقہ طاہرہ رو کر کہا کرتی تھی کہ بابا آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت نے ہمیں بہت ستایا ہے، بس مصائب پہ آ گیا، ہمیں اتنا ستایا۔ اچھا، ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو جو ہے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے، بس اگر آپ نے ان جملوں کو محسوس کر لیا تو یہی مصائب ہو جائیں گے۔ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے، انتقال ہو گیا، کوشش کی جاتی ہے کہ اس مرد مومن کے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ شرکت کریں۔ جملہ محسوس کیجیے گا، بس مصائب کا جملہ ہے، محسوس کر گئے تو یہیں پر جو ہے مجلس تمام ہو جائے گی کہ اطلاعات کی جاتی ہیں، سب کو بتایا جاتا ہے، مساجد کے مائکوں سے اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے اور اتنے بجے جو ہے ان کی تدفین ہوگی، سبھی حضرات کو اطلاعات دی جاتی ہے۔ اعلان اس لیے ہوتا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہیں ان کے جنازے میں شرکت کریں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ ہر آدمی کی یہی خواہش ہوتی ہے جیتے جی کہ میرے جنازے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے مومنین شرکت کریں، کثرت کے ساتھ شرکت کریں، لیکن کائنات کا یہ پہلا جنازہ تھا، ملکہ عرب کا جنازہ، خاتون جنا کا جنازہ۔ یہ پہلا جنازہ تھا کہ جس کے لیے وصیت ہو رہی ہے کہ علی میرے جنازے میں مدینے والوں کو آنے مت دینا۔ اللہ اکبر، یہ پہلا جنازہ ہے کہ جس کے لیے وصیت ہو رہی ہے کہ علی میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں اٹھانا۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیغمبر اسلام کی اکلوتی بیٹی ملکہ عرب، پورے عرب کو ان کے جنازے میں شرکت کرنی تھی، وہاں صرف 14 آدمیوں نے جناب زہرا کے جنازے کو اٹھایا۔ کیا مظلومیت تھی صدیقہ طاہرہ کی، صرف 14 آدمیوں نے جناب زہرا کے جنازے کو دفنایا ہے۔ علی رات کے اندھیرے میں، علی آپ میری نماز جنازہ پڑھانا۔ جناب زہرا وصیتیں کر رہی ہیں شوہر سے، علی آپ مجھے غسل دینا، علی آپ ہی مجھے کفن پہنانا، اے علی آپ ہی مجھے حنوط کرنا، اور علی ہاں خیال رکھنا کہ فلاں فلاں کو میرے جنازے میں مت آنے دینا، علی ان مدینے والوں نے مجھے بہت ستایا ہے۔ علی میں روز محشر جب اپنے بابا کے سامنے جاؤں گی تو میں شکوہ کروں گی، بابا ان مدینے والوں نے مجھے بہت ستایا ہے۔ کیا کہیں گی صدیقہ طاہرہ؟ کون سے مصائب؟ بس اس جملے سے سن لیں کہ بعد وفات رسول صدیقہ طاہرہ پہ جو مصائب آئے ہیں وہ کس شکل میں آئے تھے۔ صدیقہ طاہرہ نے ان دو جملوں میں بیان کر دیا، فبتن علیہ مصائبہ لعنہا، بابا ایسے مصائب میرے اوپر ڈھائے گئے ہیں، اگر وہ رات کے اندھیرے پہ تو وہ مثل دن کے اجالے پہ ہوتے ہوئے مثل تاریکی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے مصائب تھے۔ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد صدیقہ طاہرہ کا دستور تھا، مدینے والوں کے گھر گھر جایا کرتی تھی، مدینے والوں کے گھر گھر جاتی تھی، ساتھ میں مولا کائنات ہوتے تھے، امام حسن ہوتے تھے، امام حسین ہوتے تھے، اور دروازے پہ جا کر دستک دیتی تھی۔ جب دروازہ کھلتا تھا تو مدینے والے سوال کیا کرتے تھے، سوال کیا کرتے تھے، سیدہ کس لیے آئی ہو؟ کہا علی کا ساتھ دو۔
فاطمہ کہا کرتی تھی کہ علی کا ساتھ دو. اچھا ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہا کہ صبح کو اس مسجد میں نماز فجر کے وقت پہنچ جانا. کہا ٹھیک ہے پہنچ جائیں گے. جب نماز فجر کا وقت ہوتا تھا علی نماز فجر پڑھانے کے لیے جایا کرتے تھے تو جناب زہرا جو ہے علی کے انتظار میں رہا کرتی تھی. جملہ سن لیجئے مصائب کا. جب مولا کائنات واپس آیا کرتے تھے تو سیدہ سوال کیا کرتی تھی؟ ابوالحسن کتنے لوگ آئے تھے نماز میں؟ ابوالحسن کتنے لوگ تھے نماز میں؟ مولا کائنات سر کو جھکا کر کہا کرتے تھے فاطمہ تنہا نماز پڑھ کر آیا ہوں. فاطمہ میں تنہا نماز پڑھ کر آیا ہوں. اللہ اکبر. جناب زہرا نے مقدمہ دائر کیا ہے خلیفہ کے دربار میں کہ فتق میرے باپ نے اپنی زندگی میں مجھے دیا تھا. اللہ اکبر. جناب زہرا دربار میں گئی ہیں. دربار میں گئی ہیں اور جانے کے بعد دیکھیے سائنس نے اس بات کو جو ہے واضح کیا ہے. سائنس نے اس بات کی تحقیق کی ہے اور اس کو ثابت کیا ہے اگر کسی انسان پر بہت زیادہ مصائب آ جائیں تو ایک ہی لحظے میں اس کے سر کے بال سفید ہو سکتے ہیں. اللہ اکبر. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جب جناب زہرا دربار میں گئی تھی تو سر کے بال سفید نہیں تھے لیکن جب دربار سے آئی ہیں تو زہرا کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے. اندازہ کیجئے کہ کس طرح سے مصائب. جناب زہرا جب واپس آئی ہیں تو بس ایک جملہ مولا کائنات نے سوال کیا کہ کیا فاطمہ کیا تمہیں تمہارا حق مل گیا؟ لیکن میں تمہارے رونے سے سمجھ گیا کہ تمہیں حق نہیں ملا ہے. تو فاطمہ زہرا نے ایک جملہ کہا کہ علی ابوالحسن میں رو اس لیے نہیں رہی ہوں کہ مجھے حق نہیں ملا, رو اس لیے رہی ہوں کہ مجھ سے گواہ مانگے گئے, مجھے جھٹلایا گیا اور جب میں دربار میں کھڑی رہی تو مجھے کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا. اللہ اکبر. جب جناب زہرا دربار سے واپس آئی ہیں تو قدم اٹھ نہیں رہے تھے, کمر جھکی ہوئی تھی, سر کے بال سفید ہو گئے تھے, راستہ نظر نہیں آتا تھا. کیسے کیسے کر کے گھر پہ آئی ہیں. جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی اور آنے کے بعد ایک مرتبہ فضہ سے کہا فضہ میری زینب کہاں ہے؟ میری زینب کو میرے قریب بلا لا. میں کہوں گا فاطمہ زہرا اے بی بی آپ زینب کو کیوں معلوم کر رہی ہیں؟ کہا زینب کو کس لیے معلوم کر رہی ہیں؟ کہا بتانا چاہتی ہوں کہ دربار کا حال بہت برا ہے. میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا اے بیٹی تم بھی دربار میں جاؤ گی, تمہاری بیٹی زینب بھی دربار میں جائے گی. لو مجلس تمام ہوئی. میں کہوں گا صدیقہ آپ صحابی کے دربار میں گئی تھی, آپ کی بیٹی شرابی کے دربار میں جائے گی. آپ کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کے قریب زینب آئی ہیں تو زینب کو سینے سے لگا کر فاطمہ زہرا نے کہا بیٹی میں دربار میں گئی تھی, میرا یہ حال ہوا, جب تم دربار میں جاؤ گی تو تم کیا کرو گی؟ تو عجب نہیں کہ زینب نے کہا ہو اماں میں صبر کروں گی, دربار میں جاؤں گی. اے اماں میں صبر کروں گی, میں نانا کے دین کی حفاظت میں اپنے چادر. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.